بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 34 ہے۔ وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فاسد۔ بے فاسد کا بیان چل رہا نا، اسی کے تحت ہے ام ولد اور مدبر اور مکاتب کی بے فاسد ہے۔ یہاں بھی فاسد کے معنی باطل کے ہیں۔ کل ہی یہ بات آئی تھی کہ غیر مبی کو بطور مبیع اگر پیش کر دیا گیا تو وہ بے باطل ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے ملکیت ثابت ہونے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں کہتے ہیں معنی باطل اور اس کے معنی باطل ہے۔ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد۔ ام ولد کس کو بولتے ہیں، مدبر کس کو بولتے ہیں، مکاتب کس کو بولتے ہیں، یہ تو سب آپ حضرات کو معلوم ہی ہے۔ ام ولد ایسی باندھی کہلاتی ہے جس سے مالک نے وطی کی ہو اور اس کو بچہ ہوا ہو اور دعویٰ بھی کیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، تو انہیں ام ولد ہو گئی، مالک کے مرتے ہی انہیں آزاد ہو جائے گی۔ اسی طرح مدبر کا مسئلہ ہے۔ مدبر میں ویسے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مدبر مطلق ہے، ایک مدبر مقید ہے۔ مدبر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا نے اپنے غلام سے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو مطلق ہے۔ مدبر مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا نے کہا کہ اس سفر میں اگر میں مر جاؤں یا اس سبب سے اگر میں مر جاؤں تو آزاد ہے، یہ مدبر مقید ہے۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے مسئلے میں۔ مدبر مطلق کی بیع تو جو ہے بالکل ہی باطل ہے، کوئی نہیں سکتی، لیکن امام شافعی اس کو جائز کہتے ہیں۔ مدبر مقید بالاجماع جائز ہے، اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سفر میں اگر انہیں بچ گیا یا اس سبب سے بچ گیا تو پھر انہیں غلام کا غلام رہ گیا، سمجھ آ گیا، تو اس کو بیچ سکتے ہیں۔ مکاتب، مولا نے جس کو جو ہے بدلے کتابت جس سے کر لی ہو، فکاتبوہ ان علمتم کے حکم کے تحت کہ تم اتنے پیسے لا کر دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو انہیں بھی اس وقت تک جب تک کہ اس شرط پر یا پیسے ادا کرنے کی بھاگ و دوڑ پر باقی رہا، اس وقت تک انہیں جو ہے اپنی خود ذات کی ملکیت حاصل کر لیا ہے، مولا کی اس پر ملکیت باقی نہیں رہی۔ ہاں اگر انہیں عاجز آ گیا یا مولا انہیں راضی ہو گیا مولا کے فروخت کرنے پر، تو پھر جو ہے اسے بیچا جا سکتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دلائل ہر ایک کے دیں گے۔ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد، اس لیے کہ عتق کا استحقاق، آزادی کا استحقاق ثابت ہوا ہے ام ولد کے لیے، ولد کی ماں، اپنے بیٹے کی ماں، لفظی ترجمہ کیا ہے وہ بیٹے کی ماں، تو ام ولد کے لیے ثابت ہو گیا ہے آزادی کا استحقاق۔ یہ قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، اعتقها ولدها، کہ اس کو آزاد کیا ہے اس کے لڑکے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہا ہے کہ جیسے ہی جو ہے ان کو بیٹی کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا ہے اس کے بیٹے نے، یعنی جیسے ہی جو ہے وہ رہیں گی باحیات تو وہ آزاد ہی رہے گی۔ یہ مطلب سمجھ میں آ گیا۔ وسبب الحریت انعقد فی حق المدبر، اور آزادی کا سبب منعقد ہوا ہے مدبر کے حق میں فی الحال۔ مدبر کا مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو فی الحال وہ سبب تو آ گیا، یعنی اس کا یہ قول تو آ گیا۔ اب ایک شرط لگی ہوئی ہے، وہ شرط واقع ہو جائے گی تو انہیں آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہے شرط؟ موت۔ اس کی موت فی الحال۔ لبطلان الاہلیت بعد الموت، کیونکہ موت کے بعد اہلیت کے باطل ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ سبب جو ہے موت کے بعد تو نہیں ہوگا، سبب تو ابھی آ جائے گا، سبب تو ابھی آ جائے گا، اسی وجہ سے جو ہے فی الحال اس کے اندر سبب آ گیا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ فی الحال اس کے اندر سبب آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ بولنا پڑے گا کہ نہیں سبب ابھی نہیں آیا، موت کے بعد سبب آئے گا، وہ تو موت کے بعد جو ہے مالک جب مر جائے گا تو سبب لانے والا ہی باقی نہیں رہا، اسی وجہ سے یہی ماننا پڑتا ہے کہ ابھی سبب آ گیا ہے۔ کیا ماننا پڑتا ہے؟ کئی کا سبب؟ آزادی کا، ٹھیک ہے۔ والمکاتب استحق یدا علی نفسہ لازمتا فی حق المولا، اور مکاتب جو ہے اپنی ذات پر قبضے کا مستحق ہو گیا ہے، اپنی ذات پر قبضے کا کیا مطلب؟ مکاتب کو جب مولا نے بدلے کتابت کر لیا ہے اور اس کو اجازت دے دی ہے کہ تم اتنے پیسے لا کر دے دو تم آزاد ہو، تو جو ہے اس کا اپنی ذات پر اس کا قبضہ ہو گیا، مولا کا قبضہ اب ہٹ گیا ہے۔ لازمتاً فی حق المولا، جو مولا کے حق میں لازم ہے، جو مولا کے حق میں لازم ہے۔ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لَبَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ، اور اگر جو ہے ملکیت ثابت کریں آپ بیع سے، ان تینوں میں ام ولد میں بھی، مدبر میں بھی، مکاتب میں بھی، اگر آپ دوسرے کے لیے ملکیت ثابت کریں گے تو بھی کیا مسئلہ ہوگا
کہ یہ جو اسباب آ گئے تھے آزادی کے وہ سب باطل شمار ہو جائیں گے. لہذا کسی کی ملکیت ان پر ثابت نہیں کر سکتے. بولو، انہیں ہدیے میں بھی نہیں دے سکتا، کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا. ہاں، اور اگر ملکیت ثابت ہو بیع کے ذریعے تو وہ سب کے سب باطل ہو جائیں گے. فلا یجوز، لہذا بیع جائز نہیں ہوگی. لہذا نہ ہدیہ دینا جائز ہوگا، نہ ہدیہ دینا جائز ہوگا، نہ وقف کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ان سب میں آزادی کی اسباب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، مکاتب کے تعلق سے البتہ یہ کہتے ہیں وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَفِي رِوَایَةٍ، اگر مکاتب راضی ہو جائے بیچنے سے تو اس میں دو روایت ہے. مکاتب اگر بیچنے سے کیا ہو جائے تو اس میں کتنی روایت ہے؟ دو روایت. ایک روایت تو یہ بتاتی ہے کہ پھر بھی نہیں بیچ سکتے، لیکن دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر انہیں راضی ہو گیا تو بیچ سکتے ہیں. اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ اب انہیں کتابت پر جو ہے کیا کہتے ہیں پیسے لا کے دینے کا جو وعدہ تھا اس وعدے سے کیا ہو گیا، وہ محروم ہو گیا. ایک منٹ ابھی بھیجو. وہ میری گاڑی ہے نا، اس کے سامنے بیگ ہے، بیگ کا کور اٹھاؤ، زپ رہتی، وہ زپ کھولو، اس کے اندر چابیاں رہتی، وہ چابیاں ہمارے بھائی کو دے دو جلدی. ارے وہ بعد میں میاں انہیں ٹھہرا ہوا ہے. تم جا کے دے دو جج، میں دوسرے کام میں لگا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جائز ہے، جائز ہے. جو روایت بتاتی ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے وہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ انہیں اب اپنی کتابت پر رضامندی ختم کر دیا. انہیں اپنی کتابت پر رضامندی ختم کر دیا، یہی شمار ہے. آیا سمجھ؟ اس کے پیسے نہ دینے کی وجہ، اگر پیسے دے دیا تو پھر جب تک آزاد ہو گیا نا. اور اگر مکاتب راضی ہو بیع پر تو اس میں دو روایتیں ہیں. والاظہر الجواز، زیادہ صحیح روایت، ظاہر روایت بولے تو زیادہ صحیح روایت جواز کی ہے. یعنی انہیں راضی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ پیسے دینے سے محروم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ وہ اگر بدلے کتابت اس کا باقی ہے، اسی حالت میں نئے مالک نے اس کو خریدا، خریدار نے اس کو دے دیا، خریدار نے اس کو خریدا، تو پھر وہ کتابت اس کے حق میں باقی رہے گی. انہیں جب پیسے لا کے دیں گا تو کس کو دیں گا؟ وہ خریدار کو دیں گا، وہاں سے آزاد ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ اگر انہیں یہیں پر جو ہے پیسے دینے سے معذوری ظاہر کر دیا تو کتابت کا معاملہ یہ ختم ہو گیا. اگر پیسے دینے سے معذوری ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ بول دیا کہ میں پیسے لا کر دوں گا لیکن آپ بیچنا چاہتے تو مجھے بیچ سکتے ہیں، بیچنے کے بعد نیا آدمی خرید لیا، اب اس کو پیسے دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پیسے دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کو پیسے لا کر دیں گا تو پھر آزاد ہو جائے گا. یعنی کتابت کی حالت میں ہی دوسرے کے پاس گیا، لیکن اس وقت میں غلام کی رضامندی ضروری. بولو، جو کہ مکاتب بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. والمراد المدبر المطلق دون المقید، اور یہاں مدبر سے مراد مدبر مطلق ہے نہ کہ مقید. میں اوپر بتا چکا مدبر مطلق کس کو کہتے ہیں، مقید کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وفی المطلق خلاف الشافعی، لیکن مدبر مطلق میں ہی شافعی کا اختلاف ہے. مدبر مطلق میں ہی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدبر مطلق کو جائز ہے کہتے ہیں. ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کتاب العتاق کے اندر. کتاب العتاق کے اندر ذکر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں پر یہ دلائل دیے ہیں کہ چونکہ جب تک اس کی زندگی باقی اس وقت تک تو انہیں کیا ہے، غلام ہے، لہذا انہیں دوسرے کو بیچ سکتا ہے، اور اپنے یہاں جو وعدہ ہے مرنے کے بعد کا اس وعدے سے جو ہے مکر سکتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سبب آ چکا ہے، سبب آ چکا ہے، لہذا سبب ہونے کے بعد انہیں مکر نہیں سکتا. ایسے ہی کوئی اگر شوہر یہ بول دے بیوی کو کہ تو اگر گھر میں داخل ہو یا گھر سے باہر نکلے تو اس کو طلاق ہے، پھر اس اپنی بات سے واپس مکر نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں نہیں اب جو ہے تجھ کو طلاق نہیں ہے، نہیں بول سکتا. زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو گھر میں جانے سے روک دیا جائے. اس وقت رہتا ہے، اب تک کے لیے رہتا ہے، اس وقت تک کے لیے رہتا ہے. یعنی وہ جو شرط رہتی ہے نا طلاق وغیرہ کی، وہ صرف فی الحال کے لیے رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی ہے. فی الحال کے لیے رہتی ہے، وہ فی الحال کے لیے ہی رہتی ہے، جس کو بولتے ہیں طلاق وہ کیا کہتے ہیں شرط منجز، ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اگر وہاں پہ لفظ ہمیشہ کا استعمال کر لیا گیا تو جب کبھی بھی تو داخل ہو طلاق، پھر اس کو واپس نہیں مکر سکتا. جب بھی داخل ہو جائیں گے یا گھر سے باہر نکلے جو بھی لفظ بولا اس وقت وہ طلاق پڑے گی ہی پڑے گی. تو خلاصہ یہ کہ سبب آ گیا تو وہ مسبب یقیناً آئے گا. ٹھیک ہے، سبب واقع ہو جائے.
خیر وان ماتت ام الولد او المدبر فی ید المشتری فلا ضمان علیہ عند ابی حنیفہ، اور اگر مر جائے ام ولد اور مدبر مشتری کے قبضے میں تو اس پر کوئی ضمان ہے. بے تو نہیں ہوگی نا بھائی، بے باطل ہے، بے تو باطل ہے. لیکن سمجھو کہ کوئی آدمی کیا کرا معلوم ہے، مدبر کو بھی زبردستی کر کے بیچ دیا، یا ام ولد کو بھی دوسرے کو بیچ دیا، انہیں لے کے رکھ لیا، تو بے باطل ہو گئی. پھر جو ہے وہ بیچاری ام ولد ہو یا مدبر ہو، عدالت جاتے جا کے بولتے کہ ہم کو جو ہے آزادی کی وہ مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مالک صاحب کیا کرے، زبردستی کر کے ہم کو بیچ دیے. لیکن اس دوران کس کے قبضے میں ہے؟ انہیں مشتری کے قبضے میں ہے، جو حقیقت مشتری ہے ہی نہیں. تو اب یہ قبضہ کس حیثیت کا ہے؟ یہ قبضہ کس حیثیت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قبضہ امانتن ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. کون سا قبضہ ہے یہ؟ امانتن. تفصیل بتاتے بولے تھے نا، یا بتا رہے ہوں، یہ قبضہ امانتن کا ہے. لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ امانت والا نہیں ہے بلکہ ضمانت والا ہے. کیا فرق پڑے گا دونوں میں؟ ضامن ہو جاتا. اب اگر امانت والا قبضہ ہونے کی حیثیت سے ان کی موت ہو گئی، ام ولد کی یا مدبر کی، مشتری کے ہاتھ میں موت ہو گئی، تو ابو حنیفہ کے حساب سے امانت دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر موت ہو گئی تو کس کی طرف سے ہلاک ہو گیا؟ انہیں مالک کی طرف سے ہلاک ہو گیا، اور جو اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں لگے گی. لیکن صاحبین کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ قبضہ ضمانت والا ہے لہذا انہیں ضامن رہے گا، جس کے قبضے میں وہ چیز رہے گی انہیں ضامن رہے گا. اب دونوں کے الگ الگ دلائل سمجھ گئے، نہیں سمجھے؟ علیہ قیمتہما وقال علیہ قیمتہما، فلا ضمانہ کا تعلق ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. وقال صاحبین کہتے ہیں اس پر، یعنی خریدار پر، مشتری پر، حقیقت مشتری نہیں ہے لیکن فی الحال قابض ہے، فی الحال قابض. قیمتہما، ان دونوں کی قیمت لگے گی. کیا قیمت لگے گی؟ جو آپس میں سمن طے کرے وہ نہیں، بلکہ قیمت. وہ آدمی اگر بازار میں بکتا تو کیا قیمت لگتی تھی، وہ قیمت لگے گی، کیونکہ وہ قبضہ ہے اور ضمان والا قبضہ ہے، بے والا قبضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ روایت عنہ، ابو حنیفہ کی بھی روایت یہی ہے. لہما، کیا دلائل ہے ان کے؟ انه مقبوض بجہت البیع، ان کی دلائل یہ ہے کہ وہ اس کا قبضہ کیا ہوا ہے بے کی جہت سے، یعنی جو قبضے میں انہیں لیا نا، بے جیسے الفاظ کے ساتھ ہی لیا، خالی بطور امانت کی لاکے انہیں رکھا نہیں، انہیں رکھ لیا نہیں، بلکہ بے کی جہت کا قبضہ ہے. کیا مطلب؟ ایجاب ہوا، قبول ہوا، اگرچہ کہ غلط ہوا، اگرچہ کہ غلط ہوا، لیکن ایجاب و قبول وغیرہ آنا، ایک طرح سے بے جیسی شکل بن جانا، تو اس کو بولتے ہیں بے کی جہت کا قبضہ. کیا بولتے ہیں؟ فیکون مضمونا علیہ، تو وہ قابل ضمان ہوگا، جیسا کہ تمام مال، دیگر جو مال ہوتے ہیں جنہیں بے ہوتی ہے لیکن بے فاسد ہوتی ہے، یا خیار شرط ہے، یا خیار شرط ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام میں بے مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا ہوتا ہے، بے کی جہت سے خریدار کیا کرتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ بے کی جہت سے خریدار قبضہ کر لیتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی شکل بن رہی ہے کہ خریدار نے ان دونوں پر، ام ولد پر ہو یا مدبر ہو کیسے قبضہ کیا ہے؟ بے کی جہت. کیسے قبضہ کیا ہے؟ بے کی جہت. تو وہ قابل ضمان رہے گا، مضمون علی، اس پر ضمان لگے گا. بولو، یعنی انہیں ضامن ہوگا، انہیں ضامن اور وہ چیز مضمون. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کسائر الاموال، جیسا کہ تمام اموال سے. تمام اموال میں سوم شرع ذکر کر رہے ہیں. سوم شرع کا مطلب کیا رہتا ہے؟ کل ہی بات بتائی گئی تھی نا، بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد ابھی بے نہیں ہوئی، لیکن انہیں کیا کیا، اپنے ہاتھ میں لے کے ٹھہرا. جیسے گلدستے کی مثال دیے تھے، بھاؤ چل رہا، ابھی دیکھتا ہوں کرتا ہوں بول کے نے لیا، اپنے بیٹے کو دکھا رہا تھا، بہن کو دکھا رہا تھا، اس میں کیا ہو گیا؟ گر گیا، ٹوٹ گیا. تو کیا چھوڑ دینا، وہ امانت ہے بھائی، میں کیا کروں؟ ایسا تو نہیں بول سکتا نا، قیمت ادا کرنا پڑتا. ابھی سمن تو طے ہوا نہیں، تو رہتی کیا پھر؟ قیمت ہی رہتی، جو ایم آر پی ہے وہ خاموش دے دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ قصہ ہے، اگرچہ کہ بے نہیں ہوئی لیکن بے کی جہت سے قبضہ ہوا، تو لہذا قابل ضمان ہے، قابل ضمان. تو قابض جو ہے اس کیا کرے گا؟ قیمت ادا کرے گا اگر وہ ہلاک ہو گئے تو. مدبر اور ام ولد کا ہلاک ہونے کا مطلب مر جانا. اچھا صاحب، وہذا لأن المدبر و ام الولد يدخلان تحت البیع، یہ اس لیے ہے کہ مدبر اور ام ولد بے کے تحت کبھی کبھار داخل ہوتے ہیں. کبھی کبھار بے کے تحت کیا مثال دیتے ہو نا صاحب نے؟ مثال دیتے ہیں کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے ان میں تو بے نہیں ہوتی، لیکن یہ بے کے تحت اس لیے اس طور پر داخل ہے کہ مدبر کو اور غیر مدبر غلام کو، عام غلام کو اور مدبر کو، دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے بیچے. اس سے پہلے آیا مسئلہ ہے، عام غلام کو اور مدبر کو دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے بیچے ہیں، تو جو ہے مدبر میں تو بے نہیں ہوئی
وہ غلام میں بے ہو جائے گی. اس کے برخلاف آزاد کو اور غلام کو دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے بیچ تو کس میں بھی نہیں ہوتی, کس میں بھی نہیں ہوتی. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ بے کے تحت داخل ہوتے ہیں. بے کے تحت جب بے کے تحت داخل ہوتے ہیں تو قابل ضمان بھی ہیں, حالانکہ ان میں بے نہیں ہوگی لیکن بے کے تحت داخل ہو سکتے ہیں. یہ مثال دے کے بتا رہے ہیں. تو اس لیے کہ مدبر اور ام ولد داخل ہوتے ہیں بے کے تحت حتی یملک ما یضم الیہما فی البیع, یہاں تک کہ ملکیت میں آ جائے گا وہ جو ان دونوں کے ساتھ ملے گا بے میں. جو ان دونوں کے ساتھ ملے گا مطلب مدبر کے ساتھ دوسرے غلام کو رکھے, دونوں کو ملا کر بیچے تو مدبر میں تو بے نہیں ہوگی, لیکن اس کے ساتھ جو آئے گا وہ ملکیت میں آ جائے گا اور اس کے حصے سمن سے بے ہو جائے گی, اور اس کے سمن سے بے ہو جائے گی. اس سے پہلے مسئلہ آیا تھا, یاد ہے؟ ہاں, بخلاف المکاتب, برخلاف مکاتب کے. ہاں مکاتب سے ذرا الگ ہے مسئلہ بول رہے ہیں. مدبر اور ام ولد کا مسئلہ مکاتب سے الگ ہے. مکاتب میں وہ قابل ضمان نہیں مانتے ہیں صاحبین بھی. صاحبین کیا مانتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی آدمی مکاتب کو بیچ دیا, حالانکہ بے باطل ہے نا بے مکاتب کو بیچنا بھی, اب مکاتب بولا ارے میرے کو تو آپ جو ہے بدل کتابت کر لیے تھے, نہیں چپ بیٹھ چل, بلکہ جو ہے زبردستی کر کے اس کو بیچ دیا, خریدار کے ہاتھ میں تھما دیا, خریدار لے کے چلے گیا اور بیچارہ جو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. تو اب کیا ہوں گا؟ تو صاحبین بولتے ہیں نہیں انہیں بھی کیا ہے, وہاں امانت والا ہی ہے, قابل ضمان نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر صاحبین یہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ, اس لیے کہ وہ اپنے قبضے میں ہے. انہیں کس میں ہے؟ اپنے قبضے میں. مکاتب جو ہے مالک کے قبضے میں تھا ہی نہیں, مالک کے قبضے میں تھا ہی نہیں. تو یہ ایسے ہوگا کسی آدمی کو پکڑ کے بیچ دیے, جب مالک کے قبضے میں نہیں تھا تو کیسا بیچے, جبکہ ام ولد اور مدبر کس کے قبضے میں؟ مالک کے قبضے میں. یہ بولنا چاہتے ہیں فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ, تو وہ ثابت نہیں ہوگا اس کے حق میں, مکاتب کے حق میں قابل ضمان ثابت نہیں ہوگا. بولو فلا يتحقق في حقه القبض, نہیں ثابت ہوگا اس کے حق میں قبضہ, اس کے حق میں قبضہ ثابت نہیں ہوگا. وهذا الضمان بالقبض, اور یہ ضمان قبضے سے ہوگا. یہ جو ضمان لگتے ہیں نا قبضے کا ضمان ہے. کہیں کا ضمان ہے یہ؟ قبضے کا ضمان. تو مکاتب پر انہیں قبضہ کر ہی نہیں سکتا خریدار. کیا بولنا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ مکاتب کا قبضہ خود اس کے ہاتھ میں ہے. مکاتب کا قبضہ سمجھ رہے نا, دونوں میں فرق. مدبر کا قبضہ ام ولد کا قبضہ مالک کے پاس تھا, مالک کیا کرا, خریدار کے ہاتھ میں قبضہ دے دیا, ٹھیک ہے صاحب ان کے مطابق. لیکن ام ولد مکاتب کا قصہ کیسا ہے؟ مکاتب کا قبضہ خود اس کے ہاتھ میں ہے. مکاتب کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے, مالک قبضہ کرا ہوا نہیں ہے مکاتب کو. جب مالک قبضہ کرا ہوا نہیں ہے تو انہیں جو ہے زبردستی کر کے کسی اور کو بھی قابض نہیں بنا سکتا ہے. اور یہ ضمان کہیں کا لگتا ہے؟ قبضے کا لگتا ہے. ام ولد اور مدبر پر وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں, مطلب نیا خریدار قبضہ کیا ہوا ہے, لہذا اگر مر جائے تو وہ ضامن رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ مکاتب میں نہیں رہے گا. صاحبین یہ تمام تفصیل بتا دیں. لیکن ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ امانت ہے. یہ قبضہ بھی اگر آپ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس کو امانت والا ہی بولیں گے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جب امانت والا ہے تو ہلاک ہونے کے بعد خریدار ذمہ دار نہیں ہے. لہو ان کی دلیل ان جہت البیع انما تلحق بحقیقته. پہلی بات انہوں یہ بولے کہ بے کی جہت ان میں ثابت ہوگی. بے کی جہت ان میں ثابت ہوگی بول رہے نا, تو بے کی جہت ملتی ہے اس کی حقیقت سے ایسے محل میں جو حقیقت کو قبول کرتا ہو. بے کا تعلق ان سے ہونا, بے کا تعلق مدبر اور مولد سے ہونا, جو عام دوسرے معاملات میں بولا گیا ہے کہ جب ان کو جو ہے شامل کر کے دوسروں کو ملا دیا جائے تو اس کا جواب بعد میں دیں گے. پہلے یہ بولیں گے کہ بے جو ہے ملتا ہے اپنی حقیقت سے ایسے محل میں جو حقیقت کو قبول کرے. ایسے محل میں بے ان سے ملتی ہے جہاں حقیقت کو قبول کرے. اب بے کا لفظ جو حقیقت کو قبول ہی نہیں کر سکتا. ان میں کن میں مدبر میں ہو, ام ولد میں ہو, مکاتب میں ہو, تینوں میں ایک ہی ہے. بے ان کے لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ حقیقت بے ان پر ثابت ہو ہی نہیں سکتی. حقیقت بے ان پر ثابت نہیں ہو سکتی, تو ایجاب قبول بھی ثابت نہیں ہو سکتا, نہ ہی بے کی وجہ سے قبضہ ثابت ہو سکتا ہے. کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. بولیے, جب حقیقت بے ان میں شامل نہیں ہے, جب حقیقت بے ان میں شامل نہیں ہے تو نہ ایجاب و قبول ہو سکتا ہے, نہ بے کی وجہ سے قبضہ ہو سکتا ہے. بغیر بے کا قبضہ مانا جائے گا, اور بغیر بے کا قبضہ کیا ہوتا ہے؟ امانت والا قبضہ ہوتا ہے. صوم شراء کے اندر بے کے آغاز تھا, بے کا آغاز تھا. اب وہ صوم شراء حقیقت بے کو قبول کر رہا تھا. صوم شراء اس واسطے وہ قبضہ بے والا قبضہ مانا جاتا ہے. کون سا قبضہ مانا جاتا ہے؟ لیکن ان میں جو قبضہ ہے, چونکہ حقیقت بے کو یہ قبضہ قبول نہیں کر سکتا, لہذا یہ قبضہ بے والا قبضہ نہیں مانا جائے گا, بلکہ کا قبضہ مانا جائے گا, صرف امانت والا ہی مانا جائے گا.
سمجھ گئے؟ وَلَهُ ان کی دلیل یہ ہے کہ بے کی جہت لاحق ہوتی ہے اپنی حقیقت کے ساتھ، ایسے محل میں جو حقیقت کو قبول کرتا ہو، ایسے محل میں یعنی قبضہ جب بھی کریں گے آپ، وہ قبضہ حقیقت بے والا ہو آگے چل کر، تو پھر وہ قبضے کو قابل قبول بے والا مانا جائے گا. وَهُمَّا لَا يَقْبَلَانِ حقیقت البے، اور یہ دونوں حقیقت بے کو قبول نہیں کر سکتے. مدبر اور ام ولد جو ہے کبھی بھی بے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. البتہ ایک چیز رہ جاتی، اس کو اور اس کو دونوں کو ملا کے ایک ساتھ دیے تو کیا حکم ہے، اس کا آگے جواب دیں گے. فصار کالمکاتب، تو اس کا معاملہ ویسے ہی ہوگا جیسے مکاتب کا معاملہ ہے، جیسے کہ مکاتب ہے ویسے ہی مدبر بھی ہے ام ولد بھی ہے. تو مکاتب جس طرح امین امانت کے طور پر رہے گا اپنے خریدار کے پاس، تو اسی طرح پر جو ہے مدبر بھی اور ام ولد بھی بطور امانت ہی کے رہیں گے اپنے خریدار کے پاس. بولیے. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے ان دونوں کا داخل ہونا بے میں ان دونوں کے نفس کے حق میں، ان دونوں کے نفس کے حق. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيَثْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ضَمَّ إِلَيْهِمَا، اور وہ تو اس لیے ہے تاکہ حکم بیع ثابت ہو جائے اس چیز میں جو ان دونوں کے ساتھ ملائی گئی ہے. جہاں تک انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر مدبر کے ساتھ اور غلام کو، اس کو قن بولتے ہیں، قن بولے تو نارمل غلام، مدبر اور ام ولد جو ہوتے ہیں مشروط غلام ہو جاتے ہیں نا. اور قن کا مطلب نارمل غلام جس کے اندر غلامی پوری پوری پائی جاتی ہے. تو نارمل غلام کو اگر مدبر کو دونوں کو ملا کر بیچ دیا جائے تو پھر وہاں پر جو ہے آپ ایسا کیوں بولتے ہیں کہ جو مدبر میں تو بے نہیں ہوگی لیکن نارمل غلام کے اندر بے ہو جائے گی. تو وہاں اس لیے ہے کہ اس طرح بے میں ان دونوں کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ان کا داخل ہونا بے میں ان کی ذات کے حق میں، ان دونوں کے نفس کے حق میں بے نہیں ہو رہی ہے. وہ تو اس لیے ہے تاکہ بے کا حکم ثابت کرے ان کے لیے جو ان دونوں کے ساتھ ملایا جاتا ہو. ہم جو ہے صرف اس کو بے کے اندر اس واسطے شامل رکھے ہیں ان کے حق میں بے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو جو ان کے ساتھ ملایا گیا ہے ان کے اندر بے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے بے کو تسلیم کرنا ہے. لیکن اگر آزاد کو رکھا جائے تو ایسا تسلیم نہیں کیا جائے گا. وہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو ہے آزاد میں اور غلام کے اندر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قبول کرنا مشروط ہوگا، اور آزاد جو ہے غلام کے ساتھ شامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پر انہیں بھی غلام ہے انہیں بھی غلام ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر جو آزادی کا سبب پایا گیا ہے، فرق اتنا ہے پایا گیا ہے. تو اس کے اندر تو بے نہیں ہوگی، اس کے اندر تو بے نہیں ہوگی، لیکن جو غلام ہے اس کے اندر بے ہو جائے گی. تو اس طرح شامل رکھنے سے یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر بے ہو رہی ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر بے ہو رہی ہے. تو ترجمہ دیکھو، اور نہیں ہے ان دونوں کا داخل ہونا بے میں ان دونوں کے ذات کے حق میں، وہ تو اس لیے ہے تاکہ وَإِنَّمَا ذَلِكَ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ تو اس لیے ہے تاکہ ثابت ہو بے کا حکم اس میں جو ان دونوں کی طرف ملایا گیا ہو. ضم الیہ بولے تو جو ان دونوں کی طرف ملا ہوا ہے یا ملایا گیا ہے. کیا ہے وہ ملایا ہوا؟ اصل غلام، پورا غلام. فصار کا مال المشتری لا يدخل في حق عبده بانفراده وانما يثبت حكم الدخول فيما ضم اليه. ویسے ہو گیا جیسا کہ جو ہے مشتری کا مال ہے داخل نہیں ہوتا ہے اس کے عقد کے حکم میں اس کے انفراد کے ساتھ، اور وہ تو ثابت ہوتا ہے دخول کا حکم اس میں جو اس کی طرف ملایا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دوسرا آدمی ہے، دوسرے آدمی کے غلام کو اور اپنے غلام کو دونوں کو ملا کے جو ہے کسی کو بیچ دیے، دونوں کو ملا کر کسی کو بیچ دیے، تو وہ جو دوسرے آدمی کا غلام ہے اس میں تو بے نہیں ہوگی، اس میں تو بے نہیں ہوگی، لیکن ہمارے غلام میں تو بے ہو جائے گی اس کے حصے ثمن کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی ایسی مثال بن جاتی. تو مدبر اور ام ولد کو کس کے ساتھ؟ عام غلام کے ساتھ بیچنے کی وجہ سے اس واسطے بے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بے کی جہت ہے، بلکہ اس واسطے ہو رہی ہے ان کے اندر بے نہیں ہو رہی، لیکن ان کے ساتھ جو ملایا جاتا ہے جو اصل غلام ہے مکمل غلام، صرف اس میں بے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. تو ویسے ہی ہو گیا جیسا کہ جو ہے مشتری کا مال ہے داخل نہیں ہوتا ہے اس کے عقد کے حکم میں بھی انفراد ہی اپنے انفراد کے ساتھ. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الدُّخُولِ، اور دخول کا حکم ثابت ہوتا ہے اس چیز میں جو اس کی طرف ملا ہوا ہے. کذا ھذا، اسی طرح پر یہاں پر ہے. آخر دعوانا